السلام علیکم دوستوں، میں انی خان فرام چینل ایسٹرو موکشا ایک دفعہ پھر آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج جس ٹاپک پر ہم بات کریں گے دوستوں، وہ ہے دا کانسیپٹ آف ڈیڈ مدر۔ دا کانسیپٹ آف اے ڈیڈ مدر از اے کلینکل فینومینا presented by a French psychoanalyst اینڈری گرین۔ آئی ہوپ کہ میں نے پروناؤنس صحیح کیا ہے نیم۔ میں ویڈیو کے نیچے جو ہے وہ ٹائٹل میں ڈسکرپشن میں نام لکھ دوں گی، ٹھیک ہے۔ تو دا کانسیپٹ از اباؤٹ اے مدر ہو از ایموشنلی ڈیڈ اور ان اویلیبل، اور وہ مدر فزیکلی پریزنٹ ہو سکتی ہے لیکن ایموشنلی ڈیڈ ہے، تو اس کو ہم ڈیڈ مدر کانسیپٹ کہیں گے۔ تو دوستو ہوتا یہ ہے کہ جو مدر ہے اس کی لائف میں کوئی نہ کوئی ایسا ٹرومیٹک ایونٹ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کی سائیکولوجیکل اور ایموشنل گروتھ رک جاتی ہے، سٹنٹڈ ہو جاتی ہے، اور اس میں بھی اس کی اپ برنگنگ میں بھی اس کو ڈی ویلیو کیا گیا ہو، اس کو ڈی ہیومنائز کیا گیا ہو اس کے پیرنٹس کی طرف سے، پرائمری کیئر گیور کی طرف سے، یا لائف میں جن بچوں کو پرائمری کیئر گیور کی طرف سے ڈی ویلیو کیا گیا ہوتا ہے نا، ان کے بہت چانسز ہوتے ہیں کہ بڑے ہو کر ان کو پارٹنر بھی ایسا ملتا ہے جو ان کو ڈی ویلیو کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ڈی ویلیویشن کی وجہ سے، ایموشنل نرشمنٹ نہ ملنے کی وجہ سے، ایموشنل لیول پہ اپنی سیلف کو ابینڈن کر دینے کی وجہ سے ان کی سیلف گروتھ نہیں ہو پاتی، اور وہ ایک ڈیڈ سیلف ہوتی ہے، وہ ایموشنلی ڈیڈ ہو جاتی ہے مدر، اور اس کے لیے خوشی، اس کے لیے انوسینس، لائف، لو، ان سب کا کوئی مطلب نہیں رہتا، وہ ایموشنل لیول پہ کسی سے کنیکٹ کرنے کے قابل نہیں رہتی۔ تو بچہ جو ہے وہ ٹائم اینڈ اگین مدر سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بچہ بار بار جو ہے وہ اپنی مدر سے محبت اور توجہ کی امید میں آگے بڑھتا ہے، ویلیڈیشن چاہتا ہے، ایموشنل کنیکشن کے لیے سٹاروڈ ہوتا ہے وہ بچہ، ٹھیک ہے۔ وہ ہمارے پرائمری کیئر گیور، ہمارے جو پیرنٹس ہیں، سب سے پہلے ہمارا ایموشنل کنیکشن ان سے بنتا ہے۔ ہماری ایک ہیلتھی ایموشنل گروتھ کے لیے ہمارا اپنے پرائمری کیئر گیور، اپنے پیرنٹس سے ایموشنل کنیکشن ہونا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پیرنٹ جو ہے وہ کھانا آگے پھینک دیں، ایون جانور بھی رکھا ہو نا، تو جانور کو بھی ہمیں جو ہے وہ کڈل کرنا پڑتا ہے، پیار کرنا پڑتا ہے، اس کو محبت اور کیئر دینی پڑتی ہے، صرف کھانا دینے سے نہیں چلتا۔ لیکن ایموشنلی ڈیڈ پیرنٹ یا ایموشنلی ڈیڈ مدر جو ہے وہ بچے کو کھانا دے کے وہ کہتی ہے کہ اوکے میرا فرض پورا ہو گیا، دیٹس دا بیئر منیمم، ٹھیک ہے۔ تو بچہ ایموشنلی سٹاروڈ ہوتا رہتا ہے، اس کو ایموشنل کنیکشن نہیں ملتا، اور بار بار مدر کی طرف بڑھتا ہے اپنی انوسنس کے ساتھ، اپنی محبت کے ساتھ، اپنی سب کلرز لے کے، لائف اپنے اندر سمیٹ کے۔ ایک بچے کے اندر لائف ہے، ہوپ ہے، ہیپینس، محبت، سب کچھ ہے، وہ سب کچھ لے کے اپنی مدر کی طرف بڑھتا ہے، اور بار بار اس کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے، اس کو بلیم کیا جاتا ہے، اس کو شیم کیا جاتا ہے۔ وہ کبھی کنیکٹ مدر نہیں ہوتی، کیونکہ کنیکٹ ہونے کے لیے ایموشنلی الائیو ہونا ضروری ہے۔ جو انسان جس کا اپنے آپ سے کنیکشن ٹوٹا ہوا ہے، وہ کسی سے کنیکشن نہیں کر سکتا۔ جس نے اپنی سیلف کو ابینڈن کیا ہوا ہے نا، اس کی سیلف کسی سے کنیکٹ نہیں کر سکتی۔ جو اپنے آپ کو کبھی ویلیڈیٹ نہ کر سکا، وہ آگے کسی کو کبھی ویلیڈیٹ نہیں کر سکتا۔ ٹرو لو، یا جسے انکنڈیشنل مدرلی لو کہتے ہیں، اس کے لیے بھی سرٹن لیول آف میچیورٹی کی ضرورت ہوتی ہے، ہر کوئی نہیں کر سکتا، وہ انکیپیبل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔
تو بچہ جو ہے وہ کب کنیکٹ کرنے میں کامیاب ہوتا ہے یا اس کو فیل ہوتا ہے کچھ ایلیوژن کریٹ ہوتا ہے کنیکشن کا، جب وہ ایموشنلی ڈیڈ ہو چکا ہوتا ہے، جب وہ بھی مر چکا ہوتا ہے اندر سے. تب اس کی میں مثال دوں گی کہ ایموشنلی ڈسوسیٹیو پیرنٹ جو ہے، جو ایموشنلی ڈیڈ مدر ہے، یا اگر کوئی نارسسسٹک پیرنٹ ہے، تو بچہ جب اس کی طرف دیکھ کے اسمائل کرے گا، اس کے ایک ریڈینٹ ہوگی، اس کے فیس پہ ایک گلو ہوگی، ایک اندر سے ایک خوشی آ رہی ہوگی. پیرنٹ کو اسی سے نارسسسٹک انجری مل جائے گی، اس بچے کی انوسنس سے، کیونکہ اس کو اپنی ڈیڈ سیلف کا خیال آئے گا، اس کو اپنی کمتر ہونے کا خیال آئے گا، اس کو اپنی اس لیک کا خیال آئے گا کہ میرے پاس کوئی سیلف نہیں ہے. یہ بچہ ہول ہارٹیڈلی محبت کر سکتا ہے، میں نہیں کر سکتی. یہ بچہ ہول ہارٹیڈلی کنیکٹ کر سکتا ہے، میں نہیں کر سکتی. یہ بچہ ایموشنلی گرو کر رہا ہے، اس کی ایموشنل انٹیلیجنس اس عمر میں مجھ سے زیادہ ہے. یہ زندہ ہے، یہ گرو کر رہا ہے. تو وہ اس چیز سے ہی اس کو انجری ملتی جائے گی، اور وہ بچے کی ہر انوسنٹ اٹیمپٹ کو غلط معنی دے گی، اس کو اس کے ایموشنز پہ ہی شرمندہ کرے گی، اس کو اس کے ایموشنز پر ہی برا بھلا کہے گی کہ تم تو ایکٹنگ کر رہے ہو، تم تو زیادہ شو آف کر رہے ہو، تم تو یہ کر رہے ہو، تم تو ڈرامہ کوئین ہو. اس کے برعکس جب بچہ اپنے لوئسٹ پوائنٹ پہ ہوگا، جب شرمندہ ہوگا کسی چیز پر، جب اس کو فیلئر ملا ہوگا کسی چیز میں، تو اس وقت جو نارسسسٹک پیرنٹ ہے وہ اس بچے کے سامنے اپنے آپ کو سپیریئر سمجھے گا. تو وہ آ کے اس کے سر پہ ہاتھ رکھے گا کہ دیکھو میں تو ہوں نا، آئی ایم ہیئر، تمہارے ساتھ جو بھی برا ہو رہا ہے چلو ایٹ لیسٹ میں تمہاری مدر ہوں، یو نو آئی ایم سپیریئر. تو جب بچہ اپنے ٹرو ایموشنز کو اور سیلف کو چھوڑ دے گا نا، تب اس کو فیل ہوگا کہ ہاں شاید، کیونکہ نارسسسٹک پیرنٹ یا ایموشنلی ڈیڈ پیرنٹ تو کسی سے کنیکٹ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. تو اس کو فیل ہوگا کہ ایلیوژن کریٹ ہوگا کہ شاید ہم کنیکٹ کر رہے ہیں. جیسے بہت سارے پیرنٹس ہیں، بچہ جب پھولوں کی بات کرتا ہے، موسم کی بات کرتا ہے، تتلی کی بات کرتا ہے، رنگوں کی بات کرتا ہے، تو وہ چڑھتے ہیں. جب وہ آ کے کسی کے گوسپ کرتا ہے، وہ کہتا ہے اچھا ماما آپ گھر پہ نہیں تھی، بابا یہ کہہ رہے تھے، دادی یہ کہہ رہی تھی، تب اس کو شاباش ملتی ہے، تب اس کو کینڈی ملتی ہے. تو نیگیٹو رینفورسمنٹ یا نیگیٹو بیہیویئر کو جو ہے وہ بڑھایا جاتا ہے بچے میں. تو اسی طرح سے بچے کو آہستہ آہستہ یہ پتہ لگ جائے گا کہ پیرنٹ سے کنیکٹ ہونے کے لیے مجھے اپنی ایموشنل گروتھ کو، اپنی سیلف کو چھوڑنا پڑے گا. اور آہستہ آہستہ کر کے جتنا بھی لڑ لے اپنی سیلف کو وہ بچہ بچا لے، آہستہ آہستہ کر کے نا جب وہ اندر سے ڈیڈ ہو جائے گا نا، کیونکہ نرشمنٹ تو ملی نہیں ہوگی، جس پودے کو پانی نہیں مل رہا، سن لائٹ نہیں مل رہی، نرشمنٹ نہیں مل رہی، کتنا وہ کیسے نرش کرے گا. جب وہ اندر سے ختم ہو گیا ہوگا نا، تب اس کو فیل ہوگا کہ ہاں بھئی اب میرا پیرنٹ جو ہے نا وہ اس کو سمجھ آئے گی کہ اچھا میرا پیرنٹ اس وجہ سے ایسا کرتا تھا، اس کو کنیکشن تب فیل ہوگا. اب یہاں پہ جو میں ایموشنلی ڈیڈ مدر کہہ رہی ہوں اور نارسسسٹ کی جو چیزیں ہیں وہ میں کہہ رہی ہوں کہ ان کی ایک یہ چیزیں، یہ ٹریٹس ملتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایموشنلی ڈیڈ پرسن ہر کوئی نارسسسٹ ہی ہوگا، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے. ہاں مگر ایسا ہوتا ہے کہ نارسسسٹ جو ہیں وہ ایموشنلی ڈیڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو دوستو پیرنٹ جو ہے وہ ایسے بچے سے کنیکٹ کرے گا جو اپنے اندر سیلف ریفلیکٹ نہیں کر سکتا، انر ریفلیکشن نہیں ہے، وہ ویلیڈیشن کے لیے محتاج ہے پیرنٹ کا. ویسے تو سب بچے ہوتے ہیں، لیکن آپ سمجھ جائیں کہ جہاں پہ نارسسسٹک
پیرنٹ اور گولڈن چائلڈ کا جو رشتہ ہے وہ سمجھ جائے کہ ڈپینڈنسی کس حد تک ہوگی، کیونکہ اس کو انر سیلف ریفلیکٹ کرنا آیا ہی نہیں. جس ایج میں بچے اپنے آپ کو سیکھ رہے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہوتے ہیں، ذات کو، سیلف کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، سیلف کا کانسیپٹ کہ دس از می، اس ٹائم نارسسسٹک پیرنٹ بچے کو جو ہے وہ اپنی جی حضوری میں، چاپلوسی میں، اپنے جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ ایکوئنگ کرنا، مررنگ کرنا پیرنٹ کو، پیرنٹ کی ہاں میں ہاں ملانا، ان کے پرسنالٹی ٹریٹس کو کاپی کرنے پہ لگا دیتے ہیں، پیپل پلیزنگ پہ لگا دیتے ہیں. تو وہ تو اپنی سیلف کانسیپٹ تو کبھی سمجھ نہیں پاتے. ٹھیک ہے. تو گولڈن چائلڈ اور نارسسسٹک پیرنٹ کا جو ریلیشن ہوتا ہے وہ نارسسسٹک پیرنٹ اور اسکیپ گوٹ چائلڈ کا نہیں ہوتا. تو پھر یہاں سے سمجھ لے کہ ان کو ڈیڈ سیلف ہی سے کنیکٹ کر سکتے ہیں. جو ڈیڈ ہے وہ ڈیڈ سے کنیکٹ کرے گا، جو زندہ ہے وہ زندہ سے کنیکٹ کرے گا. ٹھیک ہے. جو ڈیڈ سیلف ہے نا وہ اگر زندہ سے کنیکٹ کرے گی تو وہ تو کنیکٹ کسی سے نہیں کر سکتے، لیکن ان کے لیے کنیکشن کا مطلب ہے کنٹرول، کمپلیٹ کنٹرول جو ہے وہ زندہ کو نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ سیلف گرو ہو رہی ہے. تو وہ مسلسل جو ہے وہ انسیکیور رہیں گے، ان کو مسلسل، ان پیرنٹس کو مسلسل جسے کہتے ہیں نا انکمفرٹیبل فیل ہوگا. ایون پارٹنرشپ میں جب دو لوگ پارٹنر بنتے ہیں نا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جس شخص نے انر سیلف کو ابینڈن کیا ہوا ہوتا ہے نا، یہ اس کی گروتھ نہیں ہو رہی ہوتی، وہ دوسرے کی گروتھ دیکھ کے انکمفرٹیبل ہونا شروع ہو جاتا ہے، چڑھنا شروع ہو جاتا ہے. وہ ایسے پرسن کو پریفر کرے گا، ایسے پرسن کو گولڈن چائلڈ بنائے گا جس کی ڈیڈ سیلف ہوگی، جس نے اپنی سیلف کو ابینڈن کیا ہوگا. یہ کر کے وہ ایک طرح سے بدلہ بھی لیتا ہے اپنی نارسسسٹک انجری کا، جو اس نے انسلٹ، اس کو لگا ہوتا ہے کہ میری انسلٹ ہوئی ہے، کہ دوسرا شخص جو ہے وہ کو ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، ویلیڈیشن کے لیے، ایموشنل ریگولیشن کے لیے میرا محتاج نہیں ہے. ٹھیک ہے. ویلیڈیشن تو چاہیے ہوتی ہے پارٹنر سے، لیکن جو انر سیلف میں ریفلیکٹ کر سکتا ہے نا، جو خود سے ایموشنلی ریگولیٹ کر سکتا ہے، اس کو اس طرح پارٹنر کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ ایک سیپریٹ پرسن رہتا ہے ہمیشہ، اور وہ ایز اے پرسن گرو بھی کر رہا ہوتا ہے. تو اس سے جو دوسرا پارٹنر ہے جو کہ جس نے اپنی انر سیلف، جس کی ڈیڈ ہوتی ہے یا جو گرو نہیں کر رہا ہوتا، وہ فیل کرتا ہے کہ اس کی ڈپینڈنسی اتنی نہیں ہے، یہ میرے ساتھ اتنی میری چاپلوسی نہیں کر رہا، یہ صحیح کو صحیح کہہ رہا ہے، غلط کو غلط کہہ رہا ہے، اس کی سیلف گرو کر رہی ہے. تو اس کو کہیں نہ کہیں ابینڈمنٹ فیل ہوتی ہے، کیونکہ وہ تو گرو کر گیا، جو گرو کر گیا وہ سمجھ لو آگے بڑھ گیا، تو اس کو ابینڈمنٹ فیل ہوتی ہے. اب جب وہ ابینڈمنٹ فیل کرتا ہے تو وہ بدلہ اس طرح سے لیتا ہے کہ وہ ایسے شخص کو لا کے اوپر بٹھاتا ہے، ٹرائنگولیٹ کرتا ہے اپنے پارٹنر کے سامنے. ایسے شخص کو اہمیت دے رہا ہوگا جس کی ڈیڈ سیلف ہے، اس کو اپنا گولڈن چائلڈ بنائے گا. وہ سکھاتا ہے کہ تم بھی ایسے بیہیو کرو، کیونکہ وہ گرو نہیں کر سکا ہوتا. تو جو ڈیڈ سیلف ہوتی ہے نا، وہ ڈیڈ کے ساتھ ہی کنیکٹ کر سکتی ہے، وہ انکمفرٹیبل رہتی ہے ایک زندہ سیلف کے ساتھ. دوستوں، آپ لوگ جانتے ہیں کہ بہت سارے ایسے ذہنی مریض ہوتے ہیں جو کڈنیپ کر لیتے ہیں لوگوں کو اور ابیوز کرتے ہیں، فزیکلی، سیکشولی، ایموشنلی، یا دوسرا انکانشیس ہوتا ہے، یا اس کو باندھ دیتے ہیں، یا اس طرح سے کرتے ہیں کہ دوسرے کے پاس کوئی پاور نہیں ہے، فل کنٹرول ان کے پاس ہے. اس کی سک جو مینٹالٹی ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ دوسرا جو ہے وہ، ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ دوسرا ہمیں ریجیکٹ نہ کرے یا دوسرے کی کوئی مرضی نہ چلے. اور دوسرا ایک طرح سے ظاہر ہے جب بے ہوش ہے تو وہ ایک طرح سے ڈیڈ ہے، تو وہ ڈیڈ پرسن سے تعلق بناتے ہیں، اس لیے کیونکہ وہ زندہ سے تعلق بنانے سے ڈرتے ہیں. ٹھیک ہے. مثال تھوڑی عجیب ہے، لیکن آپ غور کیجئے کہ دوسرا بے ہوش ہے، آپ اس کے ساتھ کوئی بھی تعلق بنا رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں آپ، وہ ایک طرفہ ہے.
تو جو ایموشنلی ڈیڈ لوگ ہوتے ہیں نا وہ بیسکلی اپنے پارٹنر کو بھی ڈیڈ بنا دیتے ہیں اندر سے، وہ اس کی گروتھ کو روک دیتے ہیں، اس کی اسپرٹ کو کرش کر دیتے ہیں، اس کی گروتھ ہونے کے جو بھی ریسورسز ہوتے ہیں ان کو ختم کر دیتے ہیں، سب مواقعوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک گروتھ والے پرسن سے، ایک ہیپی پرسن سے، ایک الائیو پرسن سے تعلق بنانے سے ڈرتے ہیں کہ وہ تو گرو کر جائے گا، وہ تو آگے بڑھ جائے گا، میری تو گروتھ رکی ہوئی ہے، تو وہ اس کی گروتھ روکتے ہیں ہر طرح سے۔ اور جب وہ ان کے تعلق میں ہوتا ہے تو وہ بھی ایک طرفہ ہی چل رہا ہوتا ہے، ایک طرفہ اس لیے چل رہا ہوتا ہے کہ دوسرے کی پرسنالٹی تو کرش ہو گئی ہے، اس کی کوئی مرضی نہیں، اس کی کوئی چوائس نہیں، اس کی کوئی خوشی نہیں، تو ان کے لیے تعلق کا مطلب ہے کنٹرول۔ تو بیسکلی جو بچپن میں انہوں نے دیکھا ہوتا ہے کہ پیرنٹ جو ہے وہ کنیکٹ کرنے کی کوشش ہی نہیں کر رہا ہے، نہ ہمیں جاننے کی کوشش کر رہا ہے، نہ ہمیں لائف کے معاملے میں کچھ زندگی کے معاملات میں گائیڈ کر رہا ہے، کچھ بھی نہیں کر رہا۔ پیرنٹ صرف ہمیں کمپلیٹ کنٹرول کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارا تعلق بن گیا۔ تو تعلق پیرنٹ شو کرتی ہیں کہ یہی تعلق ہے، ٹھیک ہے۔ جو گولڈن چائلڈ اور نارسسسٹک پیرنٹ کا تعلق ہے وہ کنیکشن تو نہیں ہے، وہ تو کنٹرول کا تعلق ہے۔ تو پھر وہ یہی سیکھتے ہیں کہ ہم جس کو کنٹرول کر رہے ہیں ہمارا اس سے تعلق ہے۔ تو دوستوں چلیں بات کہاں سے کہاں چلی گئی، تو انشاءاللہ نیکسٹ کسی ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ انشاءاللہ میری کلاسز بھی سٹارٹ جو ہے میں ٹیچنگ سٹارٹ کر رہی ہوں ویدک ایسٹرالوجی کے بیسک کورسز، اور 20 سپتمبر سے کلاسز سٹارٹ ہو رہی ہیں، تو پلیز آپ لوگوں میں سے جو بھی انٹرسٹڈ ہے وہ مجھ سے کانٹیکٹ کرے۔ میرا ای میل ایڈریس ہے astromoksha123@gmail.com ASTROMOKSHA123@gmail.com، تو اس پہ آپ کانٹیکٹ کریں مجھے اور جو ہے اپنی کلاسز انرول کروائیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ کسی ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔